ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب سے پہلے تو تمام عاشقان مصطفیٰ کو، عاشقان اہل بیت اطہار کو، عاشقان حسنین کریمین کو، عاشقان سیدہ فاطمہ زہرا کو، عاشقان حضرت علی مشکسہ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اسلامی نیا سال اور محرم الحرام کا پہلا چاند خوب مبارک ہو۔ جیسے ہی کسی مہینے کا چاند طلوع ہوتا ہے یا پھر اسلامی نیا سال آتا ہے یا جمعہ کا دن آتا ہے یا پھر اور اسلامک تہوار آتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف سے مبارکبادیاں پیش ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ فعل کیسا ہے؟ کچھ حضرات روکنے والے بھی ہوتے ہیں کہ ایسی مبارکبادی نہیں پیش کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر جنرلی لاجیکلی اگر بات کی جائے، مبارکبادی کا مطلب اللہ تبارک و تعالی تمہیں برکت دے۔ جب کسی کے یہاں شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، تو آپ جاتے ہیں تو اس کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو تیرے لیے بابرکت بنائے۔ اگر کسی کے یہاں اولاد کا جنم ہوا، لڑکے لڑکی کا، بچی کا، جو بھی ہو، ولد کا، تو کیا کہتے ہیں؟ مبارکبادی پیش کرنے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو تیرے لیے بابرکت بنائے۔ اسی طریقے سے اور جو بھی خوشی کا ماحول ہوتا ہے تو ان مواقع پر جو مبارکبادی پیش کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، نہ کہ غم کے موقع پر۔ بہرحال اسی طریقے سے جب ہم نئے سال کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی یہ سال تمہارے لیے بابرکت بنائے۔ نئے مہینے کی مبارکبادی کا مطلب اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ تمہارے لیے بابرکت بنائے۔ جمعہ کا دن، جیسے ہی جمعہ کا دن آتا ہے، مبارکبادی یا جمعہ مبارک کے میسج شروع ہوتا ہے، اس کا مطلب یعنی اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت دن کو تیرے لیے اور بابرکت بنائے۔ تو اس میں کوئی ایسا فعل نہیں ہے جس کی وجہ سے شریعت میں ممانعت ہے، نہ یہ کوئی ایسا فعل ہے جو فرض ہے، نہ واجب ہے۔ کیونکہ کچھ حضرات اس طریقے سے بھی کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم جمعہ مبارک ایسی مبارکبادی پیش کریں گے تو آنے والی نسل سمجھے گی کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مبارکبادی پیش کرنا ایک مباح عمل ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے، نہ کوئی اس کو ضروری سمجھ کر کرتا ہے۔ اب مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مباح یعنی نصوص شرعیہ جس کی حلت و حرمت کے بارے میں خاموش ہو، جس فعل پر، جس کام پر، جس ایکٹیویٹی پر نہ آپ کو کچھ ثواب ملے، نہ شریعت کی طرف سے کوئی عتاب ہو، تو اسی کو مباح کہا جاتا ہے۔ مباح کام کسے؟ جیسے جائز ہے، اگر کوئی جائز آپ کام کریں گے، سنت ہے، مستحب ہے، تو اس کام کے کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی ناجائز کام ہے، اگر کوئی حرام کام ہے، اس کو آپ کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ لیکن مباح کسے کہتے ہیں؟ اس کے کرنے پر نہ آپ کو ثواب ہے، نہ آپ کو نہ کرنے پر کوئی عذاب ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور یاد رکھیں کہ جو عمل مباح ہوتا ہے، جو مباح کام ہوتا ہے، اس کے ساتھ نیت شر بھی وابستہ ہوتی ہے اور نیت خیر بھی وابستہ ہوتی ہے۔ یعنی جو بھی مباح کام آپ کریں، اگر
اگر اس کام کے پیچھے آپ کی اچھی نیتیں ہیں تو اب اس مباح کام یہ جائز اور مستحسن ہو جائے گا، آپ کو اس پر ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے مباح کام، اس پر ثواب وغیرہ تو نہیں ہے، عذاب وغیرہ تو نہیں ہے، لیکن اس مباح کام کے پیچھے آپ کی نیت پوری وابستہ ہو گئی تو اب اس مباح کام اگرچہ مباح تھا لیکن آپ کی بری نیت کی وجہ سے آپ کو اس پر عذاب دیا جائے گا، آپ کو گناہ پڑے گا۔ جیسا کہ کھڑا ہونا، جو قیام کھڑا ہونا ہے یہ ایک عمل مباح ہے۔ آپ یہاں سے کھڑے ہوں گے تو اس پر آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا کھڑے ہوئے، لیکن اگر کوئی اس لیے کھڑا ہوا کہ ادب و احترام کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرے تو یہ نیت اچھی ہے تو اس کھڑے ہونے پر آپ کو ثواب ہے۔ کوئی اس نیت سے کھڑا ہوا کہ ارے لوگ صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں اور مجھے حاجت نہیں ہے، میں کھڑے ہو کر نہیں پڑھوں گا، اور وہ کھڑا تو ہوا لیکن فرار ہونے کے لیے کھڑا ہوا، تو یہ کھڑا ہونا اس کے لیے گناہ کا کام بنے گا، تو اسی کو قیام فرار کہتے ہیں۔ اور جو ادب کے ساتھ جو حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں تو اس کو قیام ادب کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اسلامی نقطۂ نظر ہوتا ہے، شریعت کے احکامات ہوتے ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہم ایسی چیزوں کو ہم واجب اور فرض سمجھتے ہیں اور نہ ہی اتنا ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ جب نیا سال شروع ہوتا تو صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو نئے سال کی آمد کی جو دعائیں ہوتی وہ سکھاتے تھے۔ احادیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کو دعا سکھاتے، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ یہ دعا صحابہ کرام ایک دوسرے کو سکھاتے، یعنی باری تعالیٰ اس سال کو اللہم ادخلہ علینا، اس سال کو ہمارے لیے امن و ایمان، سلامتی و اسلام، رحمان کی رضامندی اور شیطان سے بچانے والا بنا۔ تو بہرحال یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہے، کوئی ایسا ڈیفیکلٹ مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس میں اور ایک پوائنٹ اور بڑھ جاتا ہے، کچھ حضرات جب محرم کی بات آتی ہے کہ محرم میں مبارکبادی پیش کرتے ہو تو امام حسین کا مہینہ ہے، غم کا مہینہ ہے، انہوں نے شہادت پائی ہے اور تم اس کو خوشی مناتے ہو، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ واقعی میں کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو مصطفیٰ جان رحمت کے نواسوں پر، فاطمہ زہرا کے دلاروں پر، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شیروں پر جو ظلم و ستم کیا گیا، آپ پر جو ظلم کیا گیا، پانی وغیرہ سے آپ کو دور رکھا گیا، وہ نام نہاد کلماگوں نے جو ظلم کیا ہے وہ واقعی میں مذمت کا کام ہے، واقعی میں اس کی برائی کی جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر ہم غم منانے میں اس کی مبارکبادی کا ریئیکشن اور اس کا مطلوب اور مقصد الٹا لے لیں۔ اس لیے کہ اگر ایک جانب نبی کے نوازوں کو پیاسا رکھا گیا تو دوسری جانب انہوں نے وہ اعجاز اور وہ مقام پایا جس مقام کی کوئی انتہا نہیں، اس لیے کہ شہید جو جام شہادت نوش فرماتا ہے، جام شہادت نوش فرمانے پر اس کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ لذت اور وہ نعمت کا احساس ہوتا ہے جو نعمت اس کو جنت میں بھی نہیں ملتی۔ حضور ارشاد فرماتے شہید کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ باری تعالیٰ حین احیا حین اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، باری تعالیٰ مجھے بار بار زندہ کیا جائے اور اسی طریقے سے میں تیری راہ میں اپنے سر کو قلم کرواتا رہوں، اس لیے کہ جام شہادت کو نوش فرمانے کے وقت پر میں نے جو لذت پائی تھی، مجھے جو نعمت کا احساس ہوا تھا، وہ نعمت تیری جنت میں بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال اس کے ساتھ ساتھ دوسری دعائیں بھی ہیں، وہ دعائیں میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ مجموعی طور پر پڑھ لیں، آپ بھی پڑھیں، اور اگر ہماری ماں بہنیں گھروں میں سنتی ہیں تو وہ بھی پڑھیں، اور انشاءاللہ العزیز کل سے باضابطہ اہل بیت اطہار، شہدائے کربلا اور دیگر جو بھی محرم کے تعلق سے بیانات ہیں انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔
میں دعا آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیں۔ محرم الحرام کو اس کی پہلی رات کو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مرحبا بالسنة الجديد مرحبا بالسنة الجديد والشهر الجديد واليوم الجديد والساعة الجديد، مرحبا بالكاتبين الشاهدين اكتب في صحيفتي بسم الله الرحمن الرحيم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور۔ اسی طرح دوسری ایک دعا ہے جو کہ دن میں پڑھی جاتی ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، اگر موقع ملے تو اس دعا کو آپ دن میں بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت اللہ الابد القدیم، وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان والعون على النفس الأمارة بالسوء، وأسألك الاشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ اللہم انت اللہ العبد القدیم، کہ بے شک تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہذہ سنۃ الجدید، یہ نیا سال ہے، اسألک فیہا العصمۃ من الشیطان، تو اس نئے سال میں ہم شیطان سے، اس کے وسوسوں سے، اس کے جو ہتھیار ہیں اس سے تیری حفاظت چاہتے ہیں، والعون علی النفس الامارۃ بالسوء، اور برائیوں کی طرف ہم ایسے کام کریں جو تیری قربت کا باعث ہو، یا کریم یا ذی الجلال والاکرام۔ اسی طرح محرم الحرام کے پہلے چاند کو 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 130 مرتبہ کاغذ میں آپ عربی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، اور وہ کاغذ کو آپ اپنی جیب میں اپنے ساتھ رکھیں، پولیتھین، پلاسٹک وغیرہ، لیمینیٹ جو بھی ہے وہ کرا لیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ عمل آپ کے لیے اور آپ کے اہل و عیال کے لیے برکت کا باعث بنے گا، برکت کا سبب بنے گا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مسئلہ آپ جان لیں کہ جو بھی قرآنی آیت یا جو بھی دینی کلمات ہے، اگر آپ کے پاس ہے، اگر وہ پلاسٹک میں محفوظ ہے، اگرچہ دکھتا ہے، تو اس طریقے سے پلاسٹک اگر اوپر آ گیا ہے تو اس کو نجاست کی جگہ پر لے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت سے حضرات تعویذات جو ہوتے ہیں وہ نکال دیتے ہیں، یا آپ کی مرضی ہے نکال دیں، لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو قرآنی دعائیں، آیتیں، دینی کلمات جو ہے، اگر وہ پلاسٹک میں ہو اور اس طریقے سے ریگزن وغیرہ میں ہو یا تعویذ نما کپڑے میں، تو پھر ان کو پہن کر ہم نجاست کی جگہوں میں جا سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا